شامل کرتے ہیں ملائیشیا سے ہمارے نمائندے سینئر بیورو چیف امجد سلطان کی رپورٹ میں پاکستان پریس کلب ملائیشیا PFUJ ملائیشیا چیپٹر اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیت خرم عباسی کا ملائیشیا میں فلسطینی ایمبیسی کا دورے کا مقصد 40 زخمی فلسطینیوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ملائیشیا لانے پر خیر سگالی کا پیغام دینا تھا۔ ہائی کمشنر ولید ابو علی نے ملائیشیا اور پاکستانی عوام کی فلسطینیوں کے بارے میں جذبات کو سراہا۔ گزشتہ دنوں 40 زخمی فلسطینیوں کو علاج کے خرچ سے ملائیشیا لے کے آنے پر جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان پریس کلب ملائیشیا PFUJ ملائیشیا چیپٹر اور معروف سیاسی اور سماجی شخصیت خرم عباسی نے فلسطین ایمبیسی کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے فلسطینی ایمبیسڈر ولید ابو علی اور شہید اسماعیل ہانیہ کے بھتیجے سے ملاقات کی۔ اس موقع پر شہید اسماعیل ہانیہ کے لیے فاتحہ خوانی کی، فلسطین سے آنے والے زخمیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سفیر فلسطین نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اور ملائیشیا کے عوام کا فلسطینیوں کے لیے اظہار یکجہتی کا جذبہ ہمیں بہت ہمت دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دن ساری امت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکران کی جنگ کے ساری دنیا نے فوری رد عمل دیا، جبکہ فلسطینی مظالم پر اسرائیل کے لیے کسی بھی ملک یا نمائندہ تنظیموں کی طرف سے کوئی حقیقی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں کسی بھی صورتحال میں عورتوں، بچوں، اسپتالوں، عبادت گاہوں اور اسکولوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن اسرائیل ان سب بنیادی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پوری دنیا اس پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے کمسن بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ امن کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شہادت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن صہیونی قوتوں کو معلوم ہے کہ جب تک ہم امن سے نہیں رہ سکتے، چین سے وہ بھی نہیں سو سکیں گے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جس طرح ملائیشیا نے فلسطینی زخمیوں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ملائیشیا بلوا کر انسانی ہمدردی کا بے مثال ثبوت دیا، اس طرح ہم پوری مسلم امت سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حقیقی طور پر فلسطینیوں کے جائز حق کے لیے مخلصانہ کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ OIC اور UNO بھی پچھلی 7 دہائیوں فلسطین کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ کم از کم OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔